اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شراب، جوا اور آستانوں پر نظر نیازیں چڑھانا، والازلام اور فال گیری، اس کے بارے میں واضح نقطہ نظر ارشاد فرمانا۔ اللہ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور فال گیری یا پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں، پلید ہیں، شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو عرب کے معاشرے میں شراب جو تھا وہ عام تھا، تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے شراب کو بتدریج وہ حرام قرار دیا۔ پہلے درجے پر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے اس میں فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے منافع بھی۔ دوسرے مقام پر سورہ النساء میں اللہ نے ارشاد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، نشے کی حالت میں شراب کے قریب رہیں۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے شراب کو مکمل حرام قرار دے دیا۔ تو جب یہ آرڈر نازل ہوا تو صحابہ کرام نے کہا انتہینا، ہم باز آ گئے شراب پینے سے۔ پھر انسانیت نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہہ رہا تھا جیسے پانی بہتا ہے۔ والمیسر، جوا اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جوا سے انسان کے پاس رقم بغیر کسی محنت کے آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان بغیر محنت کے جو کمائی حاصل کر لیتا ہے، جو رقم حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کو حرام قرار دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ جیسے لاٹری نکل آتی ہے، اس کو لاکھوں روپے مل جاتے ہیں، اور لاٹری میں اس میں لاکھوں لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، تو ایک انسان کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جوا بھی حرام قرار دیا گیا۔ والانصاب اور آستانے، عرب کے معاشرے میں بتوں کے آستانے بنے ہوئے تھے، لوگ جا کر وہاں نظر نیازیں چڑھاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، اور اپنی طالبات، اپنی دعائیں اس کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بتوں کے آستانوں پر جا کر نظر نیازیں چڑھانا، ان سے دعائیں مانگنا اور ان پر جا کر قربانیاں کرنا، یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کل اگر ہمارا مسلمان کسی اپنا مزار پر جا کر نظر نیازہ چڑھاتا ہے، جا کر وہاں پر جانور کو ذبح کرتا ہے تاکہ بزرگ کا تقرب حاصل ہو جائے، تو یہ بھی اسی انداز کا عمل ہے جیسے عرب کے معاشرے میں جو لوگ اپنے بتوں کے آستانوں پر کرتے تھے، یہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ والازلام، فال گیری، ازلام سے مراد فال گیری یا پانسا یا قرعہ اندازی ہے۔ یہ وہ قرعہ اندازی ہے جس میں مشرکانہ عقائد اور توہمات وہ شامل ہیں۔ اس میں انسان جا کر اس دور میں عرب کے معاشرے میں بتوں کے پاس جا کر وہ فال ڈالتا تھا، ان سے اپنا غیب کی خبریں دریافت کرتا تھا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح توہم پرستانہ فال گیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر کے بجائے کسی وہمی یا خیالی چیز پر کیا جاتا تھا، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ والازلام، پانسے کے تیر یہ بھی حرام ہیں، رجسن، پلید ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم جو مسلمان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ جو آپ کو گرفتار کر کے جائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، تو میں آپ کی تلاش میں نکلا،
میں نے جو ہے قرعہ ڈالا، فاستقسمت، میں نے قرعہ ڈالا کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکوں گا، ان کو نقصان پہنچا سکوں گا. تو جو ہے قرعہ جو ہے وہ جو ہے منفی میں نکلا. قرعہ جو ہے بدھ کے پاس ڈالا گیا تو وہ منفی میں نکلا. وہ کہتا ہے فعصیت الاسلام، میں نے قرعہ کی نافرمانی کی، فالگیری کی نافرمانی کی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی تلاش میں نکل پڑا. پھر دوسری اور تیسری دفعہ ڈالا تو قرعہ یہی نکلتا رہا، اور آخر کار یہی ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا. اس وقت چاہے وہ ایمان نہ رہا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور بتوں کے آستانوں پر نظر نیازیں چڑھانا اور فال کے تیر رجس من عمل الشیطان، پلید ہیں، شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انما یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی ڈال دے. ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دے. فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے اس آرڈر کو سن کر کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی ان رجس کاموں سے، شراب سے، جوئے سے اور بتوں کے آستانوں پر جو ہے اور موجودہ دور میں مختلف بزرگ ہستیوں کے جو ہے مزاروں پر جا کر نظر